درخواست اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بیویوں کے خلاف ہوں، بلکہ پہلی درخواست تو یہ کہ خاوندوں کے مطیع و فرمان بردار رہو۔ ابھی حدیث نہیں سنی کہ جو بغیر کسی وجہ کے خاوند سے کو تنگ کرتی ہے اس کو پیغمبر نے منافق کہا، شفاعت سے انکار کیا، جہنم جانے کے لیے تاکید کی۔ اور بخاری طالب علموں نے پڑھی، دورے والوں نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، فرأیت اکثر اہلہا النساء، اکثر عورتیں جل رہی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا بما، قال یکفرن العشیر، خاون کی ناشکری کرتی ہے۔ لو احسنت احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت واللہ ما رأیت منک خیرا قط، عمر بھر اس کو خوب چبیڑے کھلاؤ اور اچھا اور عزت و پیار سے رکھو، لیکن جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، ٹیڑھے پیڑے ہو جائیں گے، اور یہاں اس طرح ہم کہتے ہیں ریٹائر ہو جائیں گے، آپ ریٹائر خاون ان کو نہیں چاہیے، تازہ دم چاہیے۔ وہ غریب جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے پانچے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، سارا جسم ایک پانچے میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو بلغم تھوکتا ہے تو وہ بھی داڑھی پہ آ جاتا ہے۔ ارے آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، ارے یہ تھوک بھی تم نے تو ڈالی ہوگی، دیکھیں گھر کا آدمی نہیں ہے، محلے والا گھسا ہے اندر۔ اور جب اسپتال میں مر جاتا ہے تو حکم یہ گھر سے آتا ہے کہ بس وہیں سے تیار کر کے قبرستان لے جاؤ، یہاں کیوں لا رہا ہے؟ جب دین میں نہیں آؤ گے اور دین والوں کے نہیں رہو گے تو اپنے گھر میں بیگانے ہو جاؤ، اپنے گھر میں مسافر جیسے کئی سے رات گزارنے آیا تھا۔ خپا غور خبریں ہو رہی کہ سڑی دے نہ جوڑ شي کہ دا خزه بدن باندې سوري بالکل، او چې زما تعلیم ووري بیا ګوره دا بیا سم د اور بچي، بیا سم اور بچي چې خزه ما ته خدولي کولو عزت تا خلاف مقدمه کو پولیس کی تو زمو خلاف سړو ته ټریننګ ورکړي، ما ته چې په سړو سوري کې اخر ده